نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت 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 جب زبان دل نبی کے ذکر سے دھونے لگی، ملازم فرمائے، ارے جب دل نبی کے ذکر سے دھونے لگی، جب زبان دل نبی کے ذکر سے دھونے لگی، ارے ذکر حق سے نور کی برسات بھی ہونے لگی، ذکر حق سے نور کی برسات بھی ہونے لگی، نور کے جھالے برستے اے نبی کی بزم میں، نور کے جھالے برستے اے نبی کے بزم میں، دیکھ کر باطل کی دنیا ہوش کو کھونے لگی، دیکھ کے باطل کی دنیا ہوش ہونے لگے، ارے حضرت مہران جس جا جلوہ فرما ہو گئے، حضرت مہران جس جا جلوہ فرما ہو گئے، عصمتی فیضان کی بارش وہاں ہونے لگے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت مہران جس جا جلوہ فرما ہو گئے، حضرت مہران جس جا جلوہ فرما ہو گئے، عصمتی فیضان کی بارش وہاں ہونے لگی، عصمتی فیضان کی بارش وہاں ہونے لگی، کیا کہنا؟ اللہ اللہ کیا خطاب ناز ہے شہزادے کا، اللہ اللہ کیا خطاب ناز ہے شہزادے کا، ارے سن کے باطل سوز جملے نجدیت رونے لگی، سن کے باطل سوز جملے نجدیت رونے لگی، مجھ سگے عصمت کو اکمل جب بھی آئی ان کی یاد، مجھ سگے عصمت کو اکمل جب بھی آئی ان کی یاد، شیروں کے گلدستے میری فکر ہے بونے لگے، شیروں کے گلدستے میری فکر ہے بونے لگے، حضرت مہران جس جا جلوہ فرما ہو گئے، عصمتی فیضان کی بارش وہاں ہونے لگی، محبت کی سزا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ بارہ بج رہا ہے سر، سو گیا ہوگا تو سو جانے دو اس کو۔ محترم سامعین کرام، منبر پاک پہ جلوہ بار جملہ حضرات علماء کرام، حاضرین حاضرین، میرے دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر سے آپ حضرات مجھ گناہ گار، خطا کار، عاصی، معاصی کا انتظار کر رہے تھے،
انتظار کی ساعتیں کتنی دشوار ہوتی ہیں، یہ انتظار کرنے والا اچھی طرح جانتا ہے۔ قاری وسیم صاحب تشریف فرما ہے، سمجھ رہا تھا شاید چلے گا، رات کافی ہو گئی ہے۔ میرے بزرگوں نے جو درس دیا، جو پیغام دیا، وہی پیغام لے کر گناہ گار چلے آتے ہیں اور ہم گناہ گار وہی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بس اتنا سن لیجئے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تھوڑی دیر بیٹھے انشاءاللہ اطمینان و سکون کے ساتھ۔ یہ غالباً 40 ہمارے اعجاز بھائی کی والدہ اس دنیا سے آخرت کی طرف، اس دنیا سے دار فانی سے دار باقی کی طرف جا چکی، وہ نہیں گئی، ہم کو بھی جانا ہے، اکیلے وہی نہیں گئی، ہم کو بھی جانا ہے۔ جس طرف جانا ہے اس طرف کی تیاری کرنا چاہیے۔ ہم کمرے میں بیٹھے رہیں، بستر پہ سوتے رہیں، آرام کرتے رہیں، کچھ بھی کریں، ہمارا سفر جاری ہے اور منزل ہماری موت ہے، بے شک۔ اور سفر رکنا نہیں ہے۔ آپ کمرے میں بند ہو جائیں سوچے سفر رکے گا، نہیں، آپ اپنے آپ کو بالکل روک لیں، شاید سفر رک جائے، نہیں، زندگی کی گھڑیاں گھومتی رہیں گی، ساعتیں چلتی رہیں گی، اور موت جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن سے قبر آپ کے قریب آتی جا رہی ہے اور دنیا آپ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جتنا قبر قریب آتی ہے اور دنیا دور جاتی ہے، بندہ اتنا ہی دنیا میں محو ہو جاتا ہے اور قبر سے غافل ہو جاتا ہے۔ مولا سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر پیاری موت عطا فرمائے۔ بہت لمبی گفتگو، بہت طویل کچھ بیان کرنے کا موقع نہیں، بس تھوڑی دیر مجھ گناہگار سے کچھ سن لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد محفل کا اختتام ہے نا؟ تیار ہیں نا؟ مطلب آپ نے یقین دلا دیا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، نہیں کہا کہ نہیں حضرت تھوڑی دیر نہیں، تھوڑا زیادہ بیان کر دیجیے گا۔ ہاں، آپ کی دکان نہیں کھولنا ہے، بیچارے دکان والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بس تھوڑی دیر انشاءاللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اس طرح سے نہیں، آپ بولو سبحان اللہ۔ اللہم یا حی یا قیوم یا فرد یا حکم یا عدل یا قدوس یا ودود یا ہادی لک الحمد صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا وعوننا وعیاننا ومعیننا وحافظنا ومالکنا وناصرنا وشافعنا محمد نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفا وخلفائه ساداتنا
أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين سبحان اللہ وأسد الله علي المرتضى وسبته الإمام حسن المجتبى وولده الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وقرة عين سيد الأنبياء وابنه سيدنا وسيد الكل ومرشدنا ومرشد الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته والمجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الإمام المناظرين غيث المنافقين رئيس القارين المعروف بمظهر أحمد رضا وعلى جميع أهل سنته وجماعته دائما أبدا بهم ولهم وفيهم ومعهم يا ربنا آمين ويا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی آقا و مولا سرور اینوآ مالک دو جہاں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی لہر کبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے مکہ والے لا مکہ والے عرب والے عجم والے روح فدا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہ السلام علیکم علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. ایک بار اور سنا دیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. ایک بار اور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ علیک الصلاۃ والسلام. اعلی حضرت ذرا زور سے کہہ دو امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حضور ہم گناہ گاروں ہم خطا کاروں ہم سیاہ کاروں کے آقا اعلی حضرت. ذرا زور سے بولو پیچھے مت دیکھا کرو سامنے دیکھو. خدا نہ کرے تو تمہیں پیچھے دیکھنا پڑے. اللہ تعالی ہمیشہ تمہیں آگے ہی لے کے آئے. بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی
سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں کون صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ فاضل بریلوی سچی بات سکھاتے یہ ہیں، اس لیے کہ جو سچا ہوگا وہ سچی بات سکھائے گا. ہمارے آقا سے زیادہ سچا کون ہے؟ سبحان اللہ. وہ سچی بات سکھاتے ہیں، وہ سیدھی راہ چلاتے ہیں. اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈوبی ناوے تیراتے یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈوبی ناوے، جو ڈوبی نہیں ہے، جو اوپر ہے وہ نہیں، جو ڈوب چکی ہیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ ڈوبی ناوے تیراتے صلی اللہ علیہ وسلم. یا عقل کا اندھا جہنم کا گندا دیو کا بندہ وہاں بڑا چیخ کے بولا محمد یا علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں کہنا. اعلیٰ حضرت بولے سن ڈوبی ناوے تیراتے یہ ہے. تو کہاں چکر ہو رہا ہے؟ یہ میدان محشر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، چاروں قطار لوگ پریشان ہے، کوئی رو رہا ہے، سب پریشان ہے. کسی کا عالم یہ ہے کہ گھٹن تک ڈوبا ہے، کوئی کمر تک ڈوبا ہے، کوئی کاندھے تک ڈوبا ہے. لوگ پریشانی کے عالم میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، آؤ ذرا کوئی ہمارا مددگار تلاش کیا جائے، آؤ ذرا کوئی اپنا فرما بردار تلاش کیا جائے، آؤ ذرا کسی کو رب کی بارگاہ میں اپنا شفیع تلاش کریں. اگر ہم تلاش نہیں کریں گے تو یوں ہی پریشان ہوتے رہیں گے. اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، جنب غفیر لگتا ہے، مجمع ہوتا ہے، پھر مشورہ ہوتا ہے. چلو حضرت آدم کے پاس چلے. کس کے پاس چلے؟ حضرت آدم. کیوں حضرت آدم کے پاس چلے؟ اس لیے کہ اللہ نے رسول اور نبیوں کی صف میں سب سے پہلے ان کا نام لکھا ہے. اللہ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے. سارے معاملات ہیں، بڑی عرفہ و اعلیٰ منزل ہے. ان کے لیے جنت بنائی، ان کو جنت میں رکھا. سارے معاملات ہیں. وعلم الآدم اسماء وعلم آدم مفہوم آیت مقدسہ. اللہ نے ان کو سارے نام سکھا دیے. اللہ نے ان کو فرشتوں پہ فوقیت دی اور اس کے بعد فرشتوں کو ان کو پیش کیا. فرمایا اگر تم جانتے ہو آدم سے زیادہ تو تم بتاؤ، ورنہ آدم بتائیں گے. بڑی عظمتیں ہیں، ابو البشر کا لقب ملا ہے. چلو ان کے پاس چلتے ہیں، شاید کچھ مدد کر دیں، شاید کوئی فرسان حال ہو جائے. اگر وہ فرسان حال ہو جائیں گے تو کام ہو جائے گا. بندے اکٹھے ہو کے چلے حضرت آدم کے پاس پہنچے. عرض کرنے لگے کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں آج ہم کتنی مصیبت میں گرفتار ہے، کس قدر پریشانی میں گرفتار ہے. ہماری مدد تو فرمائیے، کچھ رحم تو کھائیے، تھوڑا ترس تو آپ کو اگر آ جائے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا، تھوڑا سا رحم کھائیے. حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. آج میں نے جتنا رب کو غضبناک دیکھا اس سے پہلے نہ دیکھا. تفصیل ہے پورے واقعے کی. بندے حضرت آدم کے پاس سے وہ حضرت آدم بھیجیں گے حضرت نوح کے پاس، حضرت نوح بھیجیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم بھیجیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس. سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. آج میں نے اپنے رب کو جتنا غضبناک دیکھا ہے، جتنے جلال میں دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، اس لیے تم کسی اور کی طرف جاؤ. اب جب بندے حضرت عیسیٰ کی طرف آئیں گے وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری. تو کہا جائے گا آپ کس کی طرف جائیں؟ حضرت آدم کے پاس گئے تھے، انہوں نے حضرت نوح کے پاس بھیجا. حضرت نوح کے پاس گئے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھیجا. ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھیجا. موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے عیسیٰ روح اللہ آپ کے دربار میں بھیجا ہے. اب یہ بتائیے آدم صفی اللہ کے دربار سے پھر چکے ہیں. اب یہ بتائیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دربار سے آ چکے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کے دربار سے آ چکے ہیں، نوح نجی اللہ کے دربار سے آ چکے ہیں. اے عیسیٰ روح اللہ، اب اگر آپ بھیجو گے تو یہ بندے کہاں جائیں گے؟ یہ مدد کس سے مانگیں گے؟ ان کی مدد کرنے والا کون ہے؟ ان کا پرسان حال کون
کون ہے؟ ان کی شفاعت کرنے والا کون ہے؟ تب حضرت عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے سنو سنو، تم حضرت آدم کے پاس سے تو ہو کے چلے آئے اور مزدہ سن لیا اذهبوا الى غیری کا، حضرت نوح کے پاس سے تو چلے آئے اور آواز سن لی اذهبوا الى غیری کی، حضرت ابراہیم کے پاس سے تو چلے آئے اور تم نے کلام سن لیا اذهبوا الى غیری کا، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے ہو کے چلے آئے، سن لیا اذهبوا الى غیری، اب مجھ سے بھی یہی سنو گے اذهبوا الى غیری، اور کان کھول کر سنو، اب اگر تم کو اپنا واقعی شفیع تلاش کرنا ہے، شفاعت کرنے والا تلاش کرنا ہے، تمہیں اپنا مددگار چاہیے ہے، ادھر ادھر نہ جانا بلکہ اب مصطفیٰ حبیب اللہ کے پاس چلے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اب سب طرف سے پھر کے آئے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس، بڑی امیدیں لے کے آئے تھے، بڑی خواہشیں لے کے آئے تھے، بہت کچھ امیدیں تھی، شاید یہاں سے پورا کر دیا جائے گا مگر پھیر دیا گیا اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ اب سب مصطفیٰ کی طرف آئیں گے، آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرضی لگائی جائے گی۔ یہ ہندوستان کے جاد اللہ نگر چوراہے کا واقعہ نہیں ہے، یہ گونڈا کے چباکا کا واقعہ نہیں ہے، یہ پیلی بھیت کے چوراہے کا واقعہ نہیں ہے، یہ وہاں کا واقعہ ہے جہاں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، یہ وہاں کا واقعہ ہے، میدان محشر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں باپ بیٹے سے ایک نیکی مانگے گا، اگر ایک نیکی مل جائے تو مجھ کو جنت مل جائے گی، بیٹا کہے گا اگر تیرے پاس ہے تو مجھے دے دے میں تجھے نہیں دیتا، بیٹا باپ سے مانگے گا اگر ایک نیکی مل جائے تو مجھے جنت مل جائے گی، باپ کہے گا اگر تیرے پاس ہے تو مجھے دے دے۔ جہاں نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا اور دیوانوں کا عالم کیا ہوگا، مستانوں کا عالم کیا ہوگا، تو پھر چلو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، امام عشق و محبت کے دربار میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں دیوانوں کا عالم تو یہ ہوگا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے آئیں گے آسی نہیں، وہ گناہگار نہیں، وہ پرہیزگار آئیں گے، وہ نیکوکار آئیں گے، کہیں گے ہم کو تھوڑے سے گناہ دے دو، تو گناہگار کہے گا یہ میدان قیامت ہے، ٹھیک ٹھاک تو ہو، طبیعت تو صحیح ہے، یہ قیامت کا میدان ہے اور تم کہتے ہو ہم کو تھوڑے سے گناہ دے دو، آخر ماجرا کیا ہے؟ تم تو نیک انسان ہو، تم تو اچھے انسان ہو، تم نیکی کر کے آئے تھے، تم وہاں پر عبادت اور ریاضت کے سبحان اللہ کر کے اس کے بعد آئے ہو، تم گناہ کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ میاں مجھ کو تھوڑے سے گناہ بطور قرض ہی دے دو۔ سوچئے ذرا، جہاں باپ بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں نیکی کرنے والا گناہ مانگ رہا ہے، وہ بھی بطور قرض مانگ رہا ہے، ادھار کے طور پر مجھے گناہ دے دو، قرض کے طور پر مجھے گناہ دے دو۔ تو دیوانہ پکار کے کہے گا ماجرا کیا ہے؟ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ میدان قیامت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور آپ گناہ مانگ رہے ہیں، وہ بھی قرض کے طور پہ۔ اتنے عظیم گناہ کی قیمت ہو گئی، اتنی عظیم گناہ کی کہنا چاہیے قدر ہو گئی، اتنی منزل ہو گئی گناہ کی، تو وہ دیوانہ کہے گا وہ دیکھو مصطفیٰ ہے، وہ دیکھو پیارے آقا ہے، وہ دیکھو حبیب خدا ہے، وہ دیکھو امام الانبیاء ہے، وہ دیکھو امام الرسل ہے، میں نے دنیا کے اندر جو نیکیاں کری تھی یہ تصور کر کے کری تھی، میں عبادت کروں گا کل میدان قیامت میں مصطفیٰ میری شفاعت کریں گے، میں نیکیاں کروں گا کل مصطفیٰ میری شفاعت کریں گے، مگر میں نے یہاں آ کے دیکھا تو ماجرا تو الگ ہی ہے، جو نیک ہے وہ تو نیک ہے ہی ہے، مصطفیٰ ان کے تو ہے ہی، مگر پہلے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں وہ گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، وہ خطاکاروں کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، وہ گنہگاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپا رہے ہیں، رضا پکار کے ارشاد فرماتے ہیں وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مولانا رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کہیں گے جناب ہم نے تو نیکیاں اس لیے کی تھی کہ ہمارے آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، آقا کی سبحان اللہ میدان محشر میں شفاعت ملے گی، ہم کو کچھ گناہ دے دو تاکہ جب گناہ مل جائیں گے تب اس کے بعد میرے آقا میری طرف بھی آ جائیں گے، میرے آقا مجھ پہ بھی نظر کرم فرمائیں گے، مجھے جنت تو مل جائے گی میری نیکیوں کی وجہ سے، مگر مجھے نیکیوں کے سبب جنت نہیں چاہیے، مجھے میرے مصطفیٰ کی شفاعت کے سبب جنت چاہیے۔
मुस्तफा की शफाअत। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। मुझे वो जन्नत चाहिए, मैं वहां जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे मुस्तफा की शफाअत मिलने वाला कहा जाए। अच्छा, तुम्हारे लिए नबी ने शफाअत करी 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील, लाख बार बिला तशबीह बिला तमसील। मियां, ये हमारे कारी वजीर साहब का, ये उलमाए किराम का एक झुरमुट, अल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत को सलामत रखे और इनके हासिदों को तबाह बर्बाद फरमा दे। मौला हक कहने वालों को, हक पर पसंद करने वालों को, हक बोलने वालों को अपने हबीब के सर को बुलंदियां अता फरमाए, इज्जतें अता फरमाए। याद रखना, आलिम हक की ताज़ीम किया करो, हक बोलने वाले आलिम को पसंद किया करो और उसको नजराने भी दिया करो। इसलिए मोहब्बत तुम्हारी अगर उसने कबूल कर दी तो ये भी बहुत बड़ी मंजिल है। फरमाया गया कि पूछा ये भी जाएगा क्या किसी पढ़े लिखे आलिम जो मसलक आला हज़रत के सही मानों में नशर व इशाअत करने वाला था, उसको पानी पिलाया था, उसको वुजू कराया था? हाँ, पूछ लीजिएगा उलमा से। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि वो फरमाता है गुनाहगारों की सफ लगाई गई, इधर नेकोकारों की सफ लगाई गई। ये गुनाहगारों की सफ है, ये नेकोकार की सफ है, दोनों सफें लगी हैं। इधर गुनाहगार खड़े हैं, इधर नेकोकार खड़े हैं। ये वो है जिनको जहन्नम का आर्डर होना है, ये वो है जिनको जन्नत का आर्डर होना है। फैसला हो गया, दोनों सफें लगा दी। इतने में गुनाहगारों की सफ में से एक बंदा निकलेगा, उसके बाद नेकोकार की सफ में जो एक बंदा खड़ा होगा उससे कहेगा क्या तूने मुझे पहचाना? तो वो कहेगा नहीं, नहीं पहचाना, खैरियत तो है। कहेगा अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन, क्या तूने याद नहीं किया? मैं तो वही हूँ जिसने तुझे शरबत पिलाया था, मैं तो वही हूँ जिसने तुझे वुजू कराया था। अब ये गौर से देखेगा, कहेगा हाँ मैंने तुझे पहचान लिया, तूने मुझे शरबत पिलाया था, तूने मुझे वुजू कराया था। रब से दुआ करेगा अल्लाह ताला उस गुनाहगार बंदे को, इस नेकोकार बंदे को शरबत या वुजू कराने के सबब से जहन्नम से आजादी देके जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जाके पूछिए, मिशकात शरीफ उठा के पढ़िए, मिशकात शरीफ के अंदर ये मौजूद है हदीस पाक, अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन व अनल्लज़ी वहबतु लका वुज़ूअन। बास कहेंगे मैंने तुम्हें शरबत पिलाया था, बास कहेंगे मैंने तुम्हें वुजू के लिए पानी दिया था। अब पूछो इन देवबंदियों से, वहाबियों से जो कहते हो कि नबी मोहताज है, नबी बेइख्तियार है, मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं। माअज़ल्लाह, अरे नबी की उम्मत में जो बंदा नेक है, जो बंदा साले है, उस नेक बंदे को, मुस्तफा के सच्चे उम्मती को अगर पानी पिला दो, शरबत पिला दो या उसको वुजू करा दो, वो नेक उम्मती गुनाहगार को बख्शवा कर जन्नत में ले जाएगा। जब उम्मती का ये आलम है तो हबीब खुदा का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उम्मती का ये आलम, फिर आका का आलम क्या है? हाँ, सुभान अल्लाह, आला हज़रत या जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद। आला हज़रत के साहबजादे उस्ताद ज़मन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, हाथों से चार यार के। सरकार सिद्दीक़ अकबर, सरकार उमर फारूक, सरकार उस्मान ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा, फातह खैबर, शेर खुदा, हैदर कर्रार। हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम और दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। ये क्या है मियाँ? ये सदका आमना के लाल का है, ये सदका मुस्तफा सुभान अल्लाह महबूब परवरदिगार का है, ये सदका हमारे और तुम्हारे आका का है। बात बहुत दूर चली गई, आपसे अर्ज कर रहा था सुभान अल्लाह, आला हज़रत ने जो फरमाया ना सुभान अल्लाह के डूबी नावे तिराते ये हैं, हिलती नेवे जमाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तरफ से फिर गए, आ गए नबी के दरबार में, सब तरफ से कह दिया गया इज़हबू इला गैरी, आ गए मुस्तफा के दरबार में। अब उदास थे कि हज़रत आदम ने तो मना कर दिया है, अब बहुत परेशान थे कि हज़रत इब्राहिम ने तो मना कर दिया है, अब बहुत परेशान थे हज़रत मूसा ने तो मना कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो इस दरबार से भी इज़हबू इला गैरी कह दिया
फैलाए तो फिर कहाँ जाएंगे? कौन हमारा पोसाने हाल होगा? किससे अपनी शफाअत की गुजारिश लगाएंगे? कौन हमारी शफाअत करने के लिए आगे बढ़ेगा? अब जब मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया जाएगा, हुजूर ये उम्मत गुनहगार है, हम सब गुनहगार खताकार, हुजूर हमारी शफाअत फरमाए, तो आका ये नहीं फरमाएंगे इज़हबू इला गही, बल्कि आका फरमाएंगे अन्ना लहा, मैं तो तुम्हारे ही लिए था, मैं तो तुम्हारे ही लिए था। और हज़रत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, यहाँ कहाँ नहीं भूला? मुस्तफा तशरीफ लाए, रब्बे हबली उम्मती कहते रहे, आका गारे सौर में गए, रब्बे हबली उम्मती जारी रहा, आका गारे हिरा में गए, रब्बे हबली उम्मती जारी रहा, आका मेराज शरीफ के लिए गए, बुराक लाया गया, जिब्रील अमीन हाज़िर बारगाह रिसालत हुए, कदम नाज़ पर अपनी आंखों को रख दिया, मुस्तफा बेदार हुए और उसके बाद फरमाया इस पर अर्ज किया, हुजूर इस पे तशरीफ फरमा हो जाए। बुराक पर बैठने से पहले आका ने फरमाना शुरू कर दिया, रब्बे हबली उम्मती। आका करीम दुनिया से, ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में जस्ते अक़दस को उतारा गया, लम्हा मुबारक को हिलता पाया गया, जब देखा तो कान लगाए तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती। याद रखना, वही मुस्तफा मैदान महशर में भी बचाने आएंगे, वही मुस्तफा कब्र में भी बचाने आएंगे। शर्त यह है कि मुस्तफा के जो गुस्ताख है उनसे तुम दूर हो जाओ, वहाबियों के बंदियों से दूर होना तुम्हारा काम है, और अपने दामन में छुपा के जन्नत तक ले जाना ये मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फरमाया गया कल वो भी आएगा, कहेगा मौला मैंने नमाजें पढ़ी, रब फरमाएगा चल पीछे, तूने नमाजें पढ़ी, तुझे नमाजी कह दिया गया। अर्ज करेगा मौला, दूसरा आगे बढ़ेगा, अर्ज करेगा मौला मैंने हज किया, रब फरमाएगा हाजी कह दिया दुनिया ने तुझे, तूने हज किया इसीलिए तो जमाना तुझे हाजी कहे, चल पीछे मेरे लिए क्या लाया। ज़कात देने वाला आगे बढ़ेगा, मौला मैंने ज़कात दी, रब फरमाएगा पूरी दुनिया ने तुझे सखी गर्दाना, सखी का बहुत सखात वाला पीछे हट, मेरे लिए क्या लाया। नमाज वाला पीछे, रोजे वाला पीछे, इबादत वाला पीछे, हज वाला पीछे, तब एक बंदा से करेगा मौला तेरे लिए क्या था, ये है ईमान। तबाला सरकार फरमाते हो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, तब कहा जाएगा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। तेरे लिए किया था। आप सुनिए हदीस पाक के, ये कौल खुदा के जुमले हैं। अल्लाह पर जब वो अर्ज करेगा मौला फिर तेरे के लिए क्या था, तब रब फरमाएगा मेरे लिए ये था, मेरे लिए ये था। सुनो कान खोल के, क्या तुमने हल वालैत अली वलीजन और आदैत अली अदुवन, क्या तुमने मेरे लिए किसी मेरे नेक बंदे से मोहब्बत करी और मेरे लिए किसी मेरे दुश्मन से अदावत करी। पता चला अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के दुश्मन से खुदा के लिए नफरत करना, यही मैदान महशर में भी काम आने वाला है, यही कब्र में भी काम आने वाला है। याद रखिएगा, कब्र में जब सवाल होगा तो आखिर में यही सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बताओ इन शख्सियत के बारे में क्या कहते थे। क्या उनके साथ तो नहीं बैठते थे जो इनको मोहताज लिखा करते थे, उनके साथ तो चाय नहीं पीते थे, जो इन हबीब खुदा के इल्म गैब को जानवर और बादलों से तशबीह दिया करते थे, उन वहाबों के साथ तो नहीं बैठते थे जो वहाबे अपनी किताब बराइने कातिया के अंदर इस प्यारे मुस्तफा के इल्म गैब को शैतान के इल्म से कम बताया करते थे। उन वहाबियों के साथ तो चाय नहीं पीते थे जो वहाबी अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर इसके आखिरी नबी होने का इनकार किया करते थे। उन देव के बंदों के साथ तो नाश्ता नहीं करते थे जो देवबंदी अपनी किताब तस्वीरतुल ईमान के अंदर इसको बड़े भाई और गांव के चौधरी की तरह बताया करते थे। तो जो उनके साथ चाय पीने वाला होगा वो तो चीजेगा हाँ हाँ यहाँ मैं नहीं जानता, मगर जो आला हज़रत का सच्चा दीवाना होगा, जो आला हज़रत का सच्चा मानने वाला होगा, जो आला हज़रत का सच्चा चाहने वाला होगा, जो आला हज़रत का सच्चा आशिक होगा, नबी का सच्चा दीवाना होगा, जब पूछा जाएगा खबर में मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बता जरा इसके बारे में तेरा कहना क्या है, इनके बारे में तुम क्या कहते हो। तो कहेगा अच्छा इनके बारे में, तब अब सुनते जाओ, तुम सवाल अच्छा पूछ लिया है अब जवाब देते जाओ। अरे ये वो है जिनके बारे हम कहते थे सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, कुछ कहीं जिसके आगे सभी मशले क्षमा बोले के आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजड़ों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, और उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अरे इनके बारे में पूछा है तो अब सुनते चले जाओ। इनके बारे में हमारा अकीदा तो ये था, सुबह पैदा में हुई बच्चा है वाला नूर का, सब कले में नूर का आया है तारा
نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. اور ان کے بارے میں عقیدہ لیا ہے تو آپ سوال کیا ہے تب جواب ہم سے سنتے چلے جاؤ. ہمارا عقیدہ یہ تھا، ہم یہ کہتے تھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بڑی، حیران ہوں پریشان ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ارے ان کے بارے میں پوچھا ہے تو پھر ہم سے عقیدہ لیتے جاؤ، ہم سے پیغام لیتے جاؤ، ہم سے ایک طریقہ لیتے جاؤ. ہم ان کے بارے میں ہمیشہ یہی پکار کے کہا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، اولیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور چوکی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، آپ جسم کو اٹھا غنی کر دیا، موجے پیرے سماحت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے بارے میں پوچھا ہے، مصطفیٰ کے بارے میں سوال کیا ہے تو اب ہم جو کہتے تھے وہ سنتے تو جاؤ. اب ایک اور جواب سنو. ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ تھا لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. ارے ان کے بارے میں پوچھا ہے تو ہمارا جواب سنتے جاؤ. ہم ہمیشہ یہی پڑھتے تھے کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحہ تم پہ کروڑوں درود، کائنات جب تک غلام خود ہے سب پر حرام، کیوں کیونکہ ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. ارے ان کے بارے میں سوال پوچھا ہے تو ہم سے جواب لیتے جاؤ. وہی ہے اول، یہی ہے آخر، یہی ہے ظاہر، یہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ارے ان کے بارے میں پوچھا ہے تو ہمارا عقیدہ سنتے جاؤ. بچہ جو طلبوں کا ان کے بھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دنیا کی پائی اترن، وہ خون گلزارے نور کے تھے. ارے ان کے بارے میں عقیدہ پوچھا ہے تو ہمارا عقیدہ لیتے جاؤ، ہمارا طریقہ لیتے جاؤ. ہم یہی پیغام دیا کرتے تھے، یہی اعلان کیا کرتے تھے خدا ہی نے صبر جانے پرغم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو چھڑمٹ میں، جب ان کو چھڑمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دنیا بنا رہے تھے، ان کے بارے میں عقیدہ پوچھا ہے تو ہمارا عقیدہ لیتے جاؤ. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ جو نور کا بڑھ رہا تھا والا کہ چاند سورج مچل مچل کر کبھی کی خیرات مانتے تھے. ارے ان کے بارے میں عقیدہ پوچھا ہے تو عقیدہ لیتے جاؤ. ہمارا عقیدہ عبد الرحمان جامی کی زبان میں لیتے جاؤ. چونہ حضر عرض و سما دعوت ہوئی دعوت ہوئی، رشک ملک نور خدا انسات ہوئی انسات ہوئی، آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کیفیت اے رویت قرآن ایمات ہوئی ایمات ہوئی. ارے ان کے بارے میں عقیدہ لیا ہے تو عقیدہ سوال کیا ہے تو عقیدہ لیتے جاؤ. شیخ سعدی کی زبان میں بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ارے ان کے بارے میں پوچھا ہے تو مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ لیتے جاؤ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حسن کے آرا حضرت، پیغام آرا حضرت علامہ مفتی بہرام رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اسی آقا کی کرم فرمائیاں ہیں، اسی آقا کی عطا ہے تو ہم اور آپ ہیں. ورنہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. ہاں اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بہادری سے دور ہونا تمہارا کام ہے، اپنے دامن میں چھپا کے لے جانا مصطفیٰ کا کام ہے. ایسا نہیں ہمارے قاری وزیر صاحب بڑی محنت و مشقت کر کے اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. گھر کا حضرت نمازی کم ہوا ہے، ہم نے کہا میاں یہ بھی کہتے ہیں لوگ ان کی تقدیر سے نمازی کم ہوتے ہیں، ہم نے کہا میاں ہماری تقدیر سے عاشق بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ عاشق بنائے. ابلیسی عبادت نہیں کرنا ہے، حسینی سجدہ کرنا ہے. وہ لکھا ہے علامہ 83,000 برس کی عبادت، اور ایک جگہ لکھا گیا ہے 600 کروڑ برس کی عبادت. ہم کو وہ نماز نہیں چاہیے جس میں بیل کا خیال آئے. کان کھول کے سنیے، ہم کو وہ نماز نہیں چاہیے جس میں گدھے کا خیال آئے. ہم کو تو وہ نماز چاہیے سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ، اور زبان پکار پکار کے کہے سر سوئے روضہ جھکا. تجھ کو کیا دل تھا ساجد نچ دیا، پھر تجھ کو کیا.
فرماتے ہیں نا نجدی کیوں مرتا ہے پتہ ہے؟ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نبی کی تعظیم کیوں کرتی؟ آپ غور کریے کبھی اس عادت کے مصرے پہ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، کبھی غور کریے گا. جہاں یا رسول اللہ کا تعظیم مصطفیٰ بولے یہ شرک، جہاں یا حبیب اللہ کا تعظیم نبی بولے یہ شرک. آستانہ آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اللہ آپ کو ہم کو سب کو ایمان والی ادب والی غازی عطا فرمائے. آمین. ابھی آپ حاضر ہوں گے تو آپ دیکھیے گا اگر آپ الٹے پاؤں واپس آئے، دیوانہ الٹے پاؤں آتا ہے تاکہ حضور کے روضہ اقدس کی طرف ہماری پیٹھ نہ ہونے پائے. ارے ہم اس لائق نہیں کہ یہاں پیر رکھ کے چلیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے کا. انہوں نے بلا لیا ہم جیسے گناہگاروں کو، تو یہ وہ بھی کہتا وہ الٹے پاؤں پیچھے آتے ہیں. یہ کیا مطلب ادھر گھوم کے چلو، تو ہم نے کہا مطلب ادھر گھوم کے چلیں تو وہ چلنا ہے اور ایسے چلنا تو یہ چلنا نہیں، کچھ اور ہے. ہاں کچھ اور ہے، اس کا بولے نہیں وہ شرک ہے. تو ہم نے کہا دماغ خراب ہو گیا، شرک جانتا بھی ہے کیا خدا ایسے چلتا ہے؟ کیا کہنا تھا؟ ارے تیرا دماغ خراب ہو گیا. خیر وہ وہاں بحث نہیں کرنا تھے، ہم چلتے اپنی طریقے سے. ہم نے کہا اپنا کام کر، خدا ایسے نہیں چلتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہ شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعظیم آقا کے روضہ اقدس کی کری، نجدی مرنے لگا. تعظیم اور آگے آئیے، صابر پاک کے آستانے پہ چادر پیش کری آپ نے، آستانے کی تعظیم بولے یہ صحیح نہیں، شرک بدعت حرام. فاتحہ بھی لائی، آستانے کی تعظیم، ولیوں کی تعظیم بولے یہ شرک بدعت. 11ویں شریف کا جلوس لیا، نکالا آپ نے یا غوث المدد کے نعرے لگا، بولے نہیں میاں یہ غوث المدد غیر اللہ سے مدد ہو گئی، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. ہم نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ جتنے ڈگری لیے ڈاکٹر بیٹھے ان کی ڈگری ہضم کروا دو، دکانیں بند کروا دو، راستہ دکھا دو انہیں. بولے نہیں راستہ کیوں دکھاتے؟ ہم نے کہا تم بھی دوا لینے آتے ہو. بولے ہاں تو پھر کیا؟ میں نے کہا یہ غیر اللہ نہیں، یہ اللہ ہے. یہ جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، جتنے حکیم بیٹھے ہیں، جتنے طبیب بیٹھے ہیں، کیا خدا ہے؟ اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کیا کہنا آیت اور کون سی حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ حاکم سے تم داد لے لو، حکیم سے تم دوا لے لو. جب وہ نسل مرتب کے طریقے پر اعلیٰ سرکار نے بیان فرمایا حاکم حکیم داد و دوا دے، مصطفیٰ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کی شاید خبر کی ہے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے، ان سے کہو سنو ہم ڈاکٹر سے جو دوا لے کے آتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دوا ڈاکٹر دیتا ہے، شفا خدا دیتا ہے. تمہارا کون سا عقیدہ وہ تم متعین کرو، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے دوا ڈاکٹر دیتا ہے اور شفا کون دیتا ہے؟ جلدی بولیے. تو اسی طرح سے وہی خدا جو ڈاکٹر کی دوا میں شفا دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں آستانے والی سے پاک پہ فاتحہ مانتے منت تو ان کی ہوتی ہے، شفا خدا دیتا ہے. آستانہ تو صابر پاک کا ہوتا ہے، شفا خدا دیتا ہے. چادر تو والی سے پاک کی ہوتی ہے، شفا خدا دیتا ہے. پانی پہ دم کسی اللہ والے نے کیا ہوتا ہے مگر شفا رب دیتا ہے. وہی خدا وہ ڈاکٹر کی دوا میں شفا دیتا ہے، وہی خدا والی سے پاک کے آستانے سے شفا دیتا ہے، صابر پاک کے آستانے سے شفا دیتا ہے. مگر اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، تم ڈاکٹروں میں بھاگتے رہے ہیں اور مرد پڑتا چلا گیا اور دیوانہ درے خواجہ پہ چلا گیا، تو بیمار کا اچھا ہو کے واپس آ گیا. کئی جگہ یہ بات کہہ چکے جھگڑا ختم کرو، نہ تم ہم سے ملو نہ ہم تم سے ملے، نہ تم ہمیں سلام کرو نہ ہم تمہیں سلام کریں، نہ تم ہمارے یہاں شادی کرو نہ ہم تمہارے یہاں شادی کریں، نہ تم ہمارے یہاں آؤ نہ ہم تمہارے یہاں آئیں، نہ تم ہمارے یہاں جاؤ نہ ہم تمہارے یہاں جائیں، نہ تم ہمارے موقع میں آؤ کسی کے نہ ہم تمہارے موقع میں آئیں، نہ تم ہمارے قبرستان میں دفن ہو نہ ہم تمہارے قبرستان میں دفن ہو. جھگڑا ختم. تم نبی کو محتاج کہنے والے الگ اور ہم نبی کو مختار کہنے والے الگ. تم ڈائریکٹ خدا کے ماننے کے دعویٰ کرنے والے الگ اور ہم ولیوں کے ساتھ خدا کی تعظیم کرنے والے الگ. میں الگ کروں تم الگ ہو جاؤ. کل انشاءاللہ محشر میں بھی رب الگ کر دے گا. جہنمی الگ جنتی الگ. زور سے کہہ دو فیصلہ میدان قیامت میں ہو جائے گا. ہم اتباعیہ کرنا بند کر دیں گے. جھگڑا ہی ختم. نہ تم ہمارے یہاں آؤ نہ ہم تمہارے یہاں جائیں، نہ تم ہمارے یہاں رشتہ کرو نہ ہم تمہارے یہاں رشتہ کریں، نہ تم ہم سے سلام کرو نہ ہم تم سے سلام کریں، نہ تم ہمارے قبرستان میں دفن ہو نہ ہم تمہارے قبرستان میں دفن ہو. الگ الگ ہو جاؤ. جب دین الگ الگ ہے، تمہارا مذہب الگ الگ ہے، اعتقاد الگ الگ ہے، عقیدہ الگ الگ ہے، تو کہے
تمیز ہوگی مصطفیٰ کی سب الگ کر دو, جھگڑا ختم کرو نا. کائے کے لیے فتنے تم کرو کتابوں میں. اچھا ایک بات اور بتا دوں, باتیں تو بہت کچھ ذہن میں نہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا, آنے میں مجھے دیر ہو, بہت کچھ باتیں یاد ہیں, بہت کچھ سوچ کے بیٹھا تھا. ابھی ایک شعر مکمل نہیں ہوا اعلیٰ حضرت, اور پوری ابھی وہ آگے بھی بہت کچھ باقی ہے. سنیے, ہم بار بار ان سے یہی بات کہتے ہیں کہ جھگڑا ہم نے نہیں کیا ہے, جھگڑا تم نے کیا ہے. قوم کے سامنے یہ بدنام مت کرو کہ ہم جھگڑالو ہیں, قوم کے سامنے یہ بدنام مت کرو کہ ہم بدتمیزی کرنے والے ہیں. تم نے نبی کی بارگاہ میں توہین کری. کتاب تقویت ایمان بریلویوں کی نہیں ہے, جو سچ کتاب حفظ الایمان اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی, معاذ اللہ اشرف علی نے لکھی ہے. کتاب تہذیب الناس شعر شاعر سنت نے نہیں لکھی, قاسم نانوتوی نے لکھی ہے. کتاب برائن قاضیہ مجاہد ملت نے لکھی, خلیل احمد امریکی, رشید احمد گنگوہی کا ملا کے چربا ہے. کتابیں ہیں. نہ تم نے ہمارے آقا کو محتاج لکھا ہوگا, نہ تم نے ہمارے آقا کو گاؤں کے چودھری کی طرح لکھا ہوگا, نہ تم نے ہمارے آقا کو معاذ اللہ بڑے بھائی کی طرح یا معاذ اللہ جماعت سے زیادہ ذلیل لکھا ہوتا. نہ ہم گناہگار, ہم آقا کے غلاموں کو تکلیف ہوتی, نہ جھگڑے ہوتے. غلط تو نہیں ہے. ہزار بار بیٹا ہمارے حضرت بیٹے تشریف فرمائے. کیا نام ہے افروز بھائی, ماشاء اللہ نوری, سرکار مفتی اعظم کے مرید, سبحان اللہ. اللہ فیضان مفتی اعظم سے ہم کو ان کو سب کو مالا مال فرمائے, اور آئینہ نوری انشاءاللہ بڑی تفصیل فرمائی قرآن پاک سے. اللہ تعالیٰ نے گدھا بھی کہا قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے کتا بھی کہا قرآن سے, اللہ تعالیٰ نے خنزیر بھی کہا قرآن سے, اللہ تعالیٰ نے جاہل کہا قرآن سے, اللہ نے انہیں فاجر کہا قرآن سے, اللہ نے انہیں فاجر فاسق کہا, اور اللہ نے انہیں کافر کہا قرآن. سب حضرت مفتی اعظم نے تفصیل سے قرآن پاک سے لکھا. خیر بہت وقت لگ جائے گا, آئینہ نوری کر کے اس کو شائع بھی کیا گیا تھا. حضرت مفتی اعظم کی فتاوی مستفیہ میں بھی ہے, اور مفتی اعظم فتاوی مفتی اعظم کے نام سے جو 7 جلدیں چھپی ہیں اس کے اندر بھی یہ فتویٰ موجود ہے بحمدللہ. خیر تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہزار بار باللہ تشبیہ باللہ تمثیل. آپ کو ایک بات سمجھاؤں, یہ ہمارے حضرت ہیں یہیں بیٹھے تھے, طالب علم صاحب بیٹھے تھے, ہمارے حافظ شہزاد صاحب بیٹھے تھے, سب لوگ بیٹھے تھے. اتنے ایک بندہ آیا آ کے ان کو گالی دینے لگا. اطمینان سے سنیے گا, ان کو ڈائریکٹ گالی دینے لگا. ان سے محبت کرنے والا برابر میں بیٹھا تھا, وہ فوراً کھڑا ہو گیا, اس نے گربان پکڑ کے ہاتھ مار دیا. اب زمانہ اس سے کہنے لگے تو نے ہاتھ نہیں مارا, اس سے پوچھنے کی بات ہے اس نے گالی کیوں دی, یہ تو پوچھو, یہ تو پوچھو اس نے گالی کیوں دی. نہ اس نے گالی دی ہوتی, نہ اس نے ہاتھ مارا ہوتا. ایکشن کا ریئیکشن ہے, اس میں تو آپ بھی جانتے ہو, نہ ایکشن ہوتا نہ ریئیکشن ہوتا. نہ اس نے بدتمیزی کری ہوتی, نہ اس نے جواب دیا ہوتا, اور اس کا جواب بدتمیزی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھنا, اس کا جواب بدتمیزی نہیں ہے, بلکہ علماء سے جا کے معلوم کرو اگر ایک ہاتھ کسی نے مارا بدتمیزی اس کی ہے, اور اس نے پلٹ کے مارا, یہ بدتمیزی نہیں, یہ قصاص ہے. اسی کو قصاص کہا گیا ہے کہ اگر ایک ہاتھ مار دیا ظلمن تو ایک ہاتھ مار سکتے ہو. اب یہ تمہاری طرف سے بدتمیزی نہیں. سنو, ہمارے مصطفیٰ کو, ہمارے پیارے آقا کو, سرور انبیاء کو, اللہ کے حبیب کو جب محتاج کہا, جب ان کے علم پاک کو جانوروں کی طرح لکھا, پاگلوں کی طرح لکھا, بچوں کی طرح لکھا, تو آج حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہو گئے.
یاد رکھو نہ تم نے بے ادبی کری ہوتی نہ ہم بولے ہوتے. سچ ہے. اعلیٰ حضرت کو تمہاری فکر اتنی تھی, بہت کام لگی ہوئی. ابھی پڑھو اعلیٰ حضرت کو سمجھ میں آئے گا. جہاں انجینئر, سائنسداں ہے نا, فلاسفہ, مناطقہ, نحات, اہل صرف اپنی قابلیت بھگار کے تھک جاتے تھے, اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے, 2 لائنیں لکھتے تھے, کھوپڑی صحیح ہو جاتی تھی, حالت خراب ہو جاتی تھی. اور جہاں فقیہ, آپ کو بتاؤں, پڑھیے گا کبھی اعلیٰ حضرت کو عمیق نظر سے, پیپلی گہرائیوں سے, علماء کرام سے عرض کر, فتاوی عالمگیری 500 علماء نے مل کے لکھی. اس وقت کے حضرت اورنگزیب, سلطان اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا فرمایا. ان 500 علماء کی پوری ذمہ داری سلطان اورنگزیب نے لی. حقہ پانی کی ٹوٹل ذمہ داری ہماری ہے. آپ ایک کتاب تصنیف کرو فقہ کے مسئلے پر, تاکہ ہندوستان میں اس پر قانون جاری کیا جا سکے, وہ قانون مصطفیٰ ہو, تاکہ یہاں کے مسائل اس کی روشنی میں حل کیے جائیں, اور وہ فقہ حنفی کے تعلق سے ہو. 500 علماء نے لکھی. آپ جا کے دیکھیں گے, اگر فتاوی عالمگیری کے اندر کسی مسئلے پہ 500 علماء نے مل کے 5 دلیلیں اکٹھا کری ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا اس پر 11 دلیلیں اکٹھا کری. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت کا علم بات ہے کہ جب ہندوستان نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی زمین پر تھے اور بیماری کے عالم میں تھے, بخار تھا, عدالت تھی, اس کے بعد سوال کر دیا گیا تھا علم غیب کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تم مصطفیٰ کو علم غیب کے اندر خدا کے برابر مانتے ہو, خدا کا شریک مانتے ہو. اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر پوری کتاب خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مطاف میں جب لکھنا شروع کری ہے, تو اس کتاب کا نام علماء جانتے ہیں الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ کے نام سے عوام کے سامنے آیا. وہ پوری کتاب 8 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نے مکمل فصیح و بلیغ عربی زبان میں تحریر کری ہے. بے شک, سبحان اللہ, بے شک. 8 گھنٹے کے اندر. میاں ایک بات بتا دوں آپ کو, 1000 بار سنیے, ایک بار غور سے. میرے پاس ایک اطلاع ہے, حضور میران بھیا یہ بیوی تھی اور اس میں شوہر تھا, یہ طلاق دے دی, کیا ہوا, ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں نے پڑھا, تھوڑی دیر سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا یہ اب کل آپ آ کے لے جائیے گا. استفتاء اسی لیے ہوتا ہی ہے, ہر کسی کے ذہن میں ہر سوال کا جواب ہو, ایسا ضروری تو نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے نا جواب ہو. وہ رکھ لیا اس نے, مفتی نے واپس بھیج دیا. اب لگا حوالے پہ حوالے ڈھونڈنا, کتابوں میں نکالنا, شاید کہیں مل جائے. پتہ کیا چلا, ہمارا دفتر الجامعۃ الحشمتیہ میں موجود ہے, ہمارا کتب خانہ الجامعۃ الحشمتیہ میں موجود ہے. آپ سوال کریں گے تو اتنی ساری کتابیں ہماری مدد کے لیے ہر وقت موجود ہیں, وہ تیار. کتب خانہ اپنے گھر پہ ہوتا, اپنے مدرسے میں ہوتا. اعلیٰ حضرت کتب خانہ بریلی شریف میں تھا اور اعلیٰ حضرت مکہ شریف میں. احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا پورا کتب خانہ بریلی شریف میں ہے, اور اعلیٰ حضرت مکہ شریف میں, اور سوال مکہ شریف میں ہوا. محض 8 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ فی المعدۃ الغیبیہ تحریر فرما دی. علماء نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے, یہ آپ لکھ کیا رہے تھے؟ کتابیں تو بریلی میں ہے, دفتر تو بریلی میں ہے, کتب خانہ تو بریلی میں ہے, اور یہ مکہ شریف میں نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی حوالہ. اس کے بعد بھی آپ لکھتے جا رہے ہیں فلاں عالم نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا. قرآن کی آیت یہ کہتی ہے, مفسر نے یہ لکھا ہے, تفسیر جمل میں یہ ہے, تفسیر سعدی میں یہ ہے, تفسیر بہزادی میں یہ ہے, تفسیر نیشاپوری میں یہ ہے, تفسیر کنز العمال لکھتے چلے جا رہے ہیں. حدیث بخاری میں یہ ہے, ترمذی میں یہ ہے, ابن ماجہ میں یہ ہے, سنن ابو داؤد میں یہ ہے. لکھتے حضور یہ لکھ کہاں سے رہے ہیں؟ روزانہ بخار کے قدر سنو, جب میں مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھا جواب لکھنے کے لیے تو عرضی لگائی اپنے آقا کی بارگاہ میں, حضور یہ آپ کے علم غیب کا سوال ہوا ہے, جواب گناہگار کو دینا ہے. حقیقت تو یہ ہے, احمد رضا قلم چلاتا جا رہا تھا, مصطفیٰ بتاتے چلے جا رہے تھے, آقا بتاتے چلے جا رہے تھے. فیضان عمر کا تھا اور قلم ادھر چلتا چلا جا رہا تھا. تب دیواروں نے پکار کے کہا, مانا عرب نے جس کو یقانا, کہا عجم نے جس کا ترانا, مانے جس کو سارا زمانہ. آمی سنت اعلیٰ حضرت, چیخ پڑے چوٹی کے محاورے, چیخ پڑے چوٹی کے محاورے. کہیں حفظ الایمان چیخ پڑی, کہیں برانے قافیہ چیخ پڑی, کہیں تیز الناس چیخ پڑی, کہیں کہنا چاہیے دوسری کتابیں چیخ پڑی, کہیں حادثہ عالم داد چیخ پڑا, کہیں جماعت اسلامی چیخ پڑی, کہیں تبلیغی جماعت چیخ پڑی, کہیں دیوبندی گروہ چیخ پڑی, کہیں وہابی گروہ چیخ
पढ़े, कहीं गैर मुखलिफ क्या चीज पढ़े, कहीं नदवा की पहली चीज पढ़ी, कहीं दूसरी पहली चीज पढ़े, चोटी के बहावरे पार दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया हामी सुन्नत आला हजरत। ए रजा ये हिम्मत कहां से आई, ये जुर्रत कहां से आई? तब रजा ने पुकार के कहा सग हो मैं गौसे पाक का, मैं कुत्ता हूं गौसे पाक का, कि मैं गौसे पाक का कुत्ता हूं। और आलम यह है कि जिसका जो गौसे आजम का कुत्ता होता है वो अपने वक्त के शेर से भी डरा नहीं करता है, अपने वक्त के शेर को भी चीर के अलग कर देता है। याद रखिएगा ना इन देवबंदियों ने हमारे नबी की गुस्ताखी करी होती या हमने इनका रद्द किया होता। अब ये तमाशा क्या है भाई? हमारे आका को बुरा कहा जाए, किताबों में लिखा जाए, किताबें छापी जाए, खूब छापी जाए। आज भी ले आओ किताब खरीद के, किताब तुम लाओ खरीद के, हवाला मैं दिखा दूंगा। अरे भैया झगड़ा खत्म करना चाह रहे हो, 1000 बार बिला तशवीश पिछले हमारे हजरत से पूछो, कुएं में गिर गया कुत्ता, क्या गिर गया? ठंड लग रही है, कलाम पढ़ ले। अगर आप नहीं कहोगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। इस बात है मगर जो माने नफी में है ना, मगर था इस बात खैर क्या बात गिर जाए। और हमारे कारी वसीम साहब बैठे हैं मस्जिद में, लड़के आ बोले हजरत कुत्ता गिर गया, बोले टडोल पानी निकाल दो, पानी निकाले चले आए, बोले से निकाल दिया। कुत्ता तो कुएं में ही है, कुत्ता तो कुएं में ही है। अरे बोले दिमाग खराब हो गया, पहले कुत्ता तो निकाल, कुत्ता कुएं के अंदर है, फिर 1000 डोल निकाल दे, कुआं पागल नहीं होने वाला। अरे बोले कुत्ता निकाल, फिर इतने डोल पानी निकाल, तो समझो। तुम झगड़ा खत्म करने की बात करते नहीं, ये झगड़ा नहीं, बड़ा माहौल खराब है, मिल के चलना चाहिए। अपनी किताबों को आग तो लगा, सच है, ईदों से तौबा तो कर, मुस्तफा की बेअदबी करने से बात तो आ। तू ये सोच कि किताबें भी छपती रहे, रसूल की गुस्ताखी भी होती रहे, आका की बेअदबियां भी होती रहे, और ये गुलाम भी से सौदा कर ले तो सुन ले, हम तेरे बाप पर ईमान नहीं है, अपने रसूल पाक पर ईमान लाए हैं। जब तक तुम तौहीद छापते रहोगे, जब तक तुम तौहीद लिखते रहोगे और इनसे तौबा नहीं बराबर रुजू नहीं करोगे, गुलाम मुस्तफा अपना सर तो करवाना गवाना कर सकता है, मगर गुस्ताखे रसूल से हाथ नहीं मिलाएगा, दोस्ती नहीं करेगा, और कहांगे तो हर ऐलान कर देगा, सुन ले कान खोल के, दुश्मनी अहमद से शिरकत कीजिए, मुरीदों की क्या मोहब्बत कीजिए, शिरकत है जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब में लानत की। तमाशे वाली बात, हम भी कहना भैया आओ, बहुत अच्छी बात है, झगड़ा खत्म करो। आज सादुल्ला नगर में मेहरान दशमती ऐलान करता, झगड़ा खत्म, लड़ाई खत्म करो, हाफिज बंदियत खत्म करो, आओ तुम भी गुलाम रसूल बन जाओ, हम भी गुलाम रसूल हैं। क्या कहना, किताबें लाओ, चौराहे पे चलाओ, और उसके बाद तौबा करो कि ये जिन मर्दूदों ने लिखी वो मुर्तद, वो काफिर, हम अपने आका के गुलाम, हम बेअदबी नहीं करेंगे, गुलाम तुमसे सीना मिलाने के लिए तैयार है। मगर ये कौन से धोखे की बात है भाई? किताबों में तुम आका की गुस्ताखियां भी छापते रहो, वो किताबें तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई भी जाती रहे, उसके बाद भी तुम कहो कि माअल्लाह हम तुमसे हाथ मिला ले तो दीवाने अपनी जान तो दे देंगे, मगर रसूल पाक की इज्जत से सौदा नहीं करेंगे, आका की नामूस का खिलवाड़ नहीं करेंगे। जब तक जिस्म में जान है आका से मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो तो जोर से आज बस शुरू में और एक शेर सुनो, उसके बाद सलाम पढ़ लो, है ना? हाँ, समझ में आ रही बात? सब की बारगाह से होकर उम्मत मखलूक चली आई मुस्तफा के पास। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे हज़रत साहब जगह से घूमकर आ गए इब्तिदा पर। आखिरी बात कितनी देर में होती है अब आप जानो, कितनी देर में? सबके पास से होके आया मुस्तफा के पास। आका ने फरमाया अन्ना लहा। आला हजरत कि भाई उस्ताद ज़मन फरमाने लगे, सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सब ने मना कर दिया, आका की बारगाह में आए। अब आला हजरत क्या फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी। इस्तिफाम इन्कारी है, और मैं से पूछिएगा इस्तिफाम की दो किस्में, एक
اقراری اور ایک انکاری. استفہام مطلب سوالیہ. سوال کبھی کبھی انکار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو استفہام انکاری بولتے ہیں، اور کبھی سوال اقرار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو استفہام اقراری کہتے ہیں. دیکھ لیے ہم یہ گھوم رہے ہیں. ان کا کام ہے چوکیداری کرنا، حفاظت کرنا. اگر ان کے علاقے میں چوری ہو گئی تو ان سے پوچھا جائے گا. سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو یہ ہے دنیا کے چوکیدار، اور مولوی ہے دین کا چوکیدار. دنیا میں چوری ہوئی مکان دکان کی ان سے پوچھا جائے گا، اور دین کی چوری ہو گئی تو علماء سے پوچھا جائے گا. ان کا کام سونا نہیں ہے، بلکہ موٹر سائیکل سے چکر لگا لگا کے علاقوں کو جانچنا ہے. کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اب علماء کا بھی کام سونا نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان کرتے رہنا ہے سورا جنگل رات میری چھائی بدلی کاری ہے. سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے. اگر دنیا کمائی چلا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا، اور دین لٹ گیا تو علماء سے پوچھا جائے گا. تمہارے علاقے کا بندہ تھا یہ وہابی کیسے بن گیا؟ تمہارے علاقے کا بندہ تھا یہ دیوبندی کیسے بن گیا؟ بس عالم بننے کے بعد لڈو کھاتے رہے، حلوے کھاتے رہے، نذرانے لیتے رہے، میراث پڑھ کے لمبے لمبے نذرانے لے کے چلے گئے. یاد رکھنا ذمہ داری علماء کی ہے. فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر کل ان کو بھی سزا دی جائے گی، علماء کو. وہ علماء جو دین حق بیان نہ کر سکیں گے، استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود اگر حق نہ بولیں گے تو ایسے علماء کے چہرے بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. مال یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ نہیں، میں اس کی بھی تفصیل بتاتا. حدیث شریف دیکھنا ہو جامع الشمال میں آئیے گا، میں آپ کو دکھا دوں. خیر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سب کے پاس سو کے آقا کی بارگاہ میں آئے. آقا نے اپنے سر کو رکھا سجدے میں. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری حضور کے خلق پھری کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے. سبحان اللہ. ایک یہاں نقطہ علماء بیان کرتے ہیں، یہاں ایسا ہے کہ یہ حدیث پاک میں بیان کر رہے ہیں. علماء کرام تو پڑھے لکھے ماشاءاللہ یہ سب جانتے ہی ہوں گے، متن بھی یاد ہوگا. متن نہیں تو مفہوم تو یاد ہی ہوگا. سبھی فرض واجب تو نہیں یاد ہوگا. آپ کو بھی یاد ہے حدیث پاک. ان کے پاس جائیں گے، پھر ان کے پاس علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا. اب بہت ٹھنڈی چل رہی ہے، یہ بھی ان کی دین ہے. سبحان اللہ. جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھلکھلا پڑتی ہے کلیاں اکثر، پھول جامہ سے نکل کر باہر رنگی کی ثنا کرتے ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دعا کرتے ہیں. ان کی ہم مرح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. حرام بولیے. آستی رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت تفصیلی بیان کروں، بس سنیے اطمینان سے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ خلیل و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کی خلق پھری. یاد رکھیے گا امت نہیں کہا، خلق کہا. امتی حضرت آدم کے بھی سب کے ماننے والے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک. حضرت آدم کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت نوح کی، اور بخشش مصطفیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء کہا گیا نا. ہاں، جب صف انبیاء بچھی تو امامت امام الانبیاء فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سب آپ جانتے ہیں. علماء فرماتے ہیں ذرا یہ سوچو کہ یہ حدیث آپ کو بھی بتایا، یہ حدیث علماء کو بھی بتایا. ایسا نہیں ہم لوگ وہاں نہیں ہوں گے، ہم بھی انہیں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو محفوظ فرمائے ایمان کے ساتھ. ان میں ہم بھی ہوں گے جو ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، سب طرف جا رہے ہوں گے. تو سب کو پتا ہے وہ محدثین جنہوں نے حدیث کو کوٹ کیا، نقل کیا اپنی اپنی کتابوں میں، مشکاۃ شریف میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف، وہ بھی ہوں گے. وہ راوی جنہوں نے حدیث پاک کو روایت کیا وہ بھی ہوں گے. سب لوگ موجود ہوں گے. تو جب سب کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ بخشش تو مصطفیٰ کو کرنا ہے تو ادھر ادھر جائی کیوں نہ، مصطفیٰ کے پاس چلے جائیں نا. آپ کو پتا ہے کہ دوا جو ملنی وہاں سے ملنی ہے تو میرا بھائی کے پاس آئے کیوں؟ اب یہاں سے ان کے پاس ان کے پاس ان کا کہاں چکر لگا رہے ہیں، سیدھے ان کے پاس چلے دوا مل جائے گی، بات ختم. اب علماء فرماتے ذرا غور تو کرو، سب کو یہ حدیث یاد ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود سب ادھر ادھر جا رہے ہیں، ڈائریکٹ نبی کے پاس نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے، سب کے ذہن سے اس حدیث کو محو کر دیا، ہٹا دیا. پتہ کیوں؟
اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو ان کے ذہنوں سے محو کر دیا، ہٹا دیا. اس کا سبب آپ کو معلوم ہے؟ ادھر دیکھیے صاحب، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے. میں نے کہا نا جو جس کا کام وہ کر رہا ہے، یہ اچھی بات ہے. سنیے، سب محو کر دیا، سب کے ذہن سے ہٹا دیا. مولا تو نے ہٹایا کیوں؟ کہ تیرے بندے پہلے حضرت آدم کے پاس جائے، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس، پھر تیرے محبوب کے پاس. مولا تو نے ایسا کیا کیوں؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، اگر سارے بندے اکٹھا ہو کے ڈائریکٹ میرے محبوب کے پاس جاتے، محبوب شفاعت تو فرما دیتے، مگر بندوں کو کیسے پتا چلتا کہ جو کام حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کسی سے نہ ہوا، وہ کام میرے مصطفیٰ نے کیا ہے. شاید کوئی سوچتا کہ یہ کام تو حضرت آدم بھی کرتے تھے، یہ کام تو حضرت نوح بھی کرتے تھے، یہ کام تو حضرت ابراہیم بھی کرتے تھے. میں نے دکھا دیا، اے محشر والوں دیکھ لو، جو کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ میرا حبیب کرے گا، وہ میرا پیارا کرے گا، وہ میرا قریب کرے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی استاد زمن پکار کے کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. کی شان دکھانے بہت سے واقعات ہیں، اور طول و طویل گفتگو کرنے کا لیکن وقت نہیں ہے. وقت کافی ہو گیا، موسم بھی ٹھنڈا ہے. ہمارے اور تمہارے آقا سبحان اللہ وہ گنہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو آقا کا سچا غلام بنائے رکھے. میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا مفہوم محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اسی کی تفسیر میں علماء ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ رب فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرک. محبوب میں نے تم کو اپنی یاد، اپنے ذکر میں سے ایک یاد اور ایک ذکر کر دیا. فمن ذکرک ذکرنی، تو محبوب جس نے تمہارا نام لیا اس نے میرا ہی نام لیا، جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا، جس نے تمہاری یاد بنائی اس نے میری ہی یاد بنائی. تب اعلیٰ حضرت پکار کے کہنے لگے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. جہنم کی کنجی تو ہو سکتی ہے مگر خدا کا ذکر مصطفیٰ کے ذکر سے الگ نہیں ہو سکتا. جب خدا نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے سے الگ نہ کیا تو مصطفیٰ کو خدا سے الگ نہ کرو. جو مانگنا ہے خدا سے نہیں بلکہ جو مانگنا ہے پہلے مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگو، اور رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے، رب کی بارگاہ سے تمہیں عطا کروائیں گے. یہ ہمیں نہیں بلکہ خود قرآن نے کہا آج کے بارے میں وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیں تو محبوب میری بارگاہ میں نہیں بلکہ تمہارے بارگاہ، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تمہارے پاس حاضر ہو اور تم ان کی سفارش کرو گے تو میں ان کو ضرور بخش دوں گا. ان اللہ، جب وہ تمہارے پاس آئیں گے کریں گے تب ہوگا کیا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان پائیں گے. یاد رکھو آقا سے سچی محبت کرو، سرکار سے سچا پیار کرو، ان کی محبت میں تم رہے اور ان کے دشمنوں سے بچتے رہے تو انشاءاللہ تمہارا آنا بھی کامیاب ہے، تمہارا یہاں رہنا بھی کامیاب ہے اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہے. ایک زبان ہو کے یہ پیغام دیتے رہو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آقا ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. سرکار کے دشمنوں سے دشمنی کرو، یہی اصل ہے، یہی پھول ہے، یہی تمام ہے. ان کا ایک انتقال ہوا، ایک ان کا نہیں، کل ہمارا بھی ہونا ہے. فرمایا گیا قبر، اللہ اکبر، اس میں 70 اژدہے ہیں. ایک اژدہا اس کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر روئے زمین پر پھنکار مار دے تو اس زہر کی وجہ سے روئے زمین کا جتنا سبزہ ہے سب خاکستر ہو جائے. وہ عالم ہے. فرمایا قبر ایسے دبوچتی ہے
کہ جب قبر دبائے گی تو دائیں پسلی بائیں کو اور بائیں پسلی دائیں کو ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مولا ہمیں آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. دیوانے بنو، آقا کے سچے عاشق بنو. اور ہم نے کہا نا یہ نماز عبادت کرو، مگر وہ نہیں کہ وہابی کے ساتھ چائے پی کے پھر نماز پڑھو. نہیں، صاف کہہ دو جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں ہے. جو آقا کا نہیں اس سے غلام کا کوئی رشتہ نہیں. جو آقا کو سلام نہیں کرتا غلام اس سے سلام نہیں کرتا ہے. یاد رکھو. اور سبحان اللہ، دیوانے جب بن جاؤ گے تب جب تم قبر کی طرف چلو گے تو پھر پکار کے کہو گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. اور جب قبر میں اتارے جاؤ گے تب پکار کے کہو گے کہ سبحان اللہ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی. نکیریں آتے ہو مرکز میں آؤ، وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہوگی. لہٰذا اپنا ایمان بچاؤ، وہابیوں دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ، آقا سے سچی محبت کرو. وہ آقا سبحان اللہ جو اپنے دامن کرم میں گناہ گاروں کو چھپانے والے ہیں. آقا نے حدیث پاک میں فرمایا شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے. ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جو اپنے گناہوں کے سبب ہلاک ہو چکے ہوں گے، یعنی جہنم کا حکم خدا کی بارگاہ سے ہو چکا ہوگا، میں ان کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت میں لے کے جاؤں گا. سبحان اللہ. تب اعلیٰ سے بولے چاہے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں دودھ. مگر یاد رکھو آقا کے سچے عاشق بن جاؤ. مولا کریم سے دعا ہے مولا ہمارے اس محفل پاک میں آنا اور ہمارا اس محفل پاک میں بیٹھنا اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے. اور مولا کریم ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ درود پاک پڑھی اس سب کا ثواب ہزار گنا انگن تعداد بے شمار فرما کے ہمارے اعجاز بھائی کی والدہ مرحومہ کی روح کو نظر کرتے مولا ان کو عطا فرمائے. پروردگار ہم کو آپ کو ایمان پر زندگی ایمان پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.